ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرد بها الكرب. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، پہلی آیت میں نے جو پڑھی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ مقصد بیان فرما دیا، بتا دیا کہ ہم دنیا میں جو پیدا ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں. دنیا کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جب تک اس چیز سے وہ مقصد پورا ہوتا رہے اس وقت تک وہ چیز محفوظ رکھی جاتی ہے، اور جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو بنانے والا خود ہی جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیتا. یہ سپیکر اس لیے ہے تاکہ آواز دور تک پہنچے. جب تک سپیکر اپنا کام کرتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، الماری کے اندر تالے میں بند کر کے رکھا جاتا ہے، اور جب بیکار ہو جاتا ہے تو کباڑیوں کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اب مقصد پورا نہیں ہو رہا. گھر میں اگر دودھ کی ضرورت ہے، بھینس رکھی ہے تو بھینس رکھنے کا مقصد دودھ پینا ہے. جب تک وہ دودھ دیتی ہے تو اس کو قیمتی سے قیمتی کھل وغیرہ ڈالتے ہیں. جب بالکل دودھ دینا چھوڑ دے تو کسائی کو دے دیتے ہیں کہ اس کو ذبح کر کے جو ہے وہ گوشت بیچ دے. اگر کوئی آدمی باغ لگاتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ میرے باغ کا پھل اچھے سے اچھا جو ہے وہ مہیا ہو. جب تک وہ باغ پھل دیتا ہے اس کی ایک ایک ٹہنی کی مالک حفاظت کرتا ہے، لیکن جب پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو خود ہی جو ہے وہ ایندھن کے بھاؤ جو ہے وہ اس کو بیچ دیتا ہے، وہ کہہ کے کہ اب اس کو جو ہے وہ ایندھن کے طور پہ جلائے. تو معلوم یاد رکھیں کہ یہ دین فطرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا، مقصد اللہ نے خود بتا دیا کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب تک عبادت ہوتی رہے گی اللہ اس جہان کو باقی رکھے. اور جب
یہ عبادت ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا تو سارا آسمان و زمین جو ہے وہ تباہ کر دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی، کیونکہ مقصد پورا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ سارے جہاد کے لیے نہ جائیں، ایک گروہ جو ہے وہ حضور کے پاس رہ کر فقاہت حاصل کرے۔ لِيَتَفَقَّهُوا امر ہے، اور فرمایا کہ جو جہاد میں گئے ہیں حضور کی صحبت میں مسائل حاصل نہیں کر سکے تو وہ فقہا کی طرف رجوع کریں، وہ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈریں۔ اب اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس وقت آیت نازل ہوئی اس وقت صحابہ فقہا موجود تھے اور غیر فقیہ صحابہ ان کی اطاعت کیا کرتے تھے، اسی کا نام تقلید ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اسی وقت سے اجتہاد اور تقلید کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے قرآن سے۔ اب لیتفقہوا سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ان فقہا کو حق جو ہے وہ اجتہاد کا اللہ نے دیا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ ملک کا قانون جب بنتا ہے تو قانون ساز اسمبلی بالکل چھوٹا سا قانون ہوتا ہے، اور پھر اس کی تشریح کا حق جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو، ماہرین قانون کو ہوتا ہے، وہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو وہ بھی جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے، اور اگر اختلاف ہو جائے تو پھر بھی اس اختلاف کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو یہ مجتہدین جو ہیں یہ قرآن و سنت کی ایسے ہی تشریح کرنے والے ہیں جیسا کہ جج جو ہیں وہ تشریح، تو جج کی تشریح جو ہے وہ بھی ملک کا قانون ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی وہ تشریح جو مجتہدین کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا، اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ ہاں البتہ تشریح کا حق ہو، اس میں صلاحیت ہو تشریح کی۔ قانون کی تشریح جج کرے تو وہ تو قانون بن جاتا ہے۔ میرے جیسا آدمی عدالت میں جا کے اپنی رائے دے تو توہین عدالت لگتی ہے، پکڑ کے جیل بھیج دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مجتہدین جو کچھ بھی دیں وہ سارے کا سارا شریعت ہی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی تشریح اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے کرتے ہیں، اس لیے وہ بھی قانون خداوندی ہی کہلاتے ہیں۔ لیکن درجات ہیں، جو واضح نص میں آ گیا وہ قطعی مسئلہ ہوتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر واحد سے ثابت ہوا اس کا دوسرا درجہ ہے، وہ پہلا درجہ نہیں ہے۔ ہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر ہو تو وہ بھی قطعی ہوتی، اور جو مجتہدین کے ہیں ان کا درجہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کے اندر ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، جو قرآن میں عبادت کے طریقے بتائے وہ بھی حکم خدا بندی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ بھی حکم خدا بندی ہے، جو مجتہدین نے اجتہاد کر کے بتائے وہ بھی حکم خدا بندی ہے۔ اس کے مطابق جو ہے اپنے بڑوں کے ساتھ ساتھ مل کر مولانا عبدالمجید صاحب لدھیان میں نور اللہ مرقدہ انہوں نے ایک دفعہ یہی فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گاڑی کا انجن ہوتا ہے، صحابہ کا ڈبہ ان کے ساتھ مل گیا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، تابعین کا ڈبہ ان کے ساتھ مل گیا، تبع تابعین کا ڈبہ تابعین کے ساتھ مل گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارا اور حضور کے ساتھ ایک مسلسل سلسلہ چلا جائے۔ فرمایا کہ آج اگر کوئی منزل مقصود پہ پہنچنا چاہتا ہے، ہمارا ڈبہ ٹوٹا ہوا بھی ہے، کھڑ کھڑ کر رہا ہے، پھر بھی اگر اگلے ڈبے کے ساتھ مل جائے گا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اچھے سے اچھا ڈبہ بنا لیا لیکن اگلے ڈبے کے ساتھ وہ نہ ملا تو وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے عبادت کے وہی طریقے جو ہمارے اکابر سے مسلسل چلے آ رہے ہیں
याद रखें कि वही तरीके इबादत कहलाएं गए। आज हम अपनी ख्वाहिश के साथ कोई इबादत करें तो वो इबादत नहीं बने। बहुत से लोग जो हैं वो नए नए काम करते हैं और कहते कि हमने तो बुरा काम किया। थोड़े से अरसे से जनाजे के बाद दुआएं शुरू हो गई, पहले नहीं की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं याद करते हैं। अब जब से ये जनाजे के बाद दुआ शुरू हुई है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कहीं एक बिदअत आ गई तो उसकी नहूसत से मेरी एक सुन्नत जरूर उठ जाएगी और फिर क़यामत तक वापस नहीं आएगी। और हजूर को इसकी फिक्र थी। फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, के नए नए कामों से बचना, इसलिए कि हर नया काम जो है वो बिदअत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। और बुजुर्गों ने लिखा है कि बिदअती को तौबा की तौफीक नहीं होती। बिदअती जो बिदअत इजाद करता है वो सवाब समझ के करता है, तो जब सवाब समझ के करता है तो कभी उससे तौबा नहीं करेगा। वैसे आजकल ये कहा जाता है कि ये इख्तिलाफ हो जाता है, वक्त थोड़ा है। याद रखें कि इख्तिलाफ अच्छी चीज है या बुरी चीज है? भाई जरा मुझे बता दो, इख्तिलाफ अच्छा है या बुरा है? बुरा है। जो कहते हैं बुरा है वो हाथ खड़ा करें। हाथ कोई भी नहीं खड़ा करते, आवाज आई। इख्तिलाफ जो है वो अच्छा है या बुरा है? जरा मैं बात असल में मैं मुकर्रर नहीं हूँ, सारी जिंदगी तदरीस की है। मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ जो है वो तालिब इल्मों को बुलाने की आदत है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी कुछ समझ जाएं। क्यों भाई, इख्तिलाफ अच्छा है या बुरा है? आहिस्ता आहिस्ता आवाज आती है और कोई आवाज समझ भी नहीं आती। फिर बता देंगे इख्तिलाफ अच्छा है या बुरा है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। कुरान कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, के सारे के सारे मिलकर दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरके ना बनाओ, इख्तिलाफ ना करो। इख्तिलाफ अच्छा है या बुरा है? लेकिन हर इख्तिलाफ बुरा नहीं है।